اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات 100% درست ہے کہ دنیا میں ہزاروں ایسے وائرسز پائے جاتے ہیں جو بڑے پیمانے پر انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں، جن میں سے بیشتر کی تباہی ہم دیکھ چکے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی خاموش قاتل کی طرح حضرت انسان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی تاریخ کے خطرناک وائرسز کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ کب، کیوں اور کیسے پھیلے اور ان سے کتنی تباہی ہوئی، یہ جاننے کے لیے اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے وائرس کی جو اس وقت انسانیت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اور گزشتہ چند دنوں سے یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں منکی پاکس کی۔ منکی پاکس نامی یہ بیماری آپ کو شاید اس کے نام سے اتنی زیادہ خطرناک محسوس نہ ہو رہی ہو، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ کسی بھی چیز کو اس کے نام سے موازنہ کرنا غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ منکی پاکس وائرس سمال پاکس کی ایک قسم ہے جسے 1980 میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ وائرس ابھی بھی جنوبی افریقہ میں ہر سال کئی افراد کی موت کی وجہ بنتا ہے، چونکہ جنوبی افریقہ کئی طرح کے جنگلات سے بھرا پڑا ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں طرح کے جاندار موجود ہیں، جن میں کئی طرح کی بیماریاں آئے دن دریافت کی جا رہی ہیں۔ منکی پاکس بھی انہی میں سے ایک ہے۔ منکی پاکس جانوروں سے انسانوں اور انسانوں سے دوسرے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ اس کی علامات انسان کے پورے جسم میں نہایت خوفناک اور غلاظت سے بھرے دانوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں، جن میں سے خون اور پیپ بہتا رہتا ہے۔ اس کی شروعاتی علامات میں سر درد، تیز بخار، مسلز میں درد اور کمر میں شدید درد ہوتا ہے۔ اس بیماری کے بارے میں صرف لیبارٹری میں ٹیسٹ وغیرہ کر کے ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے اس وائرس نے دہشت پھیلا رکھی ہے اور چند انسان اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے پھیلنے کی شرح روز بروز بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اسے روکا نہ گیا تو یہ وائرس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائے گا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لاسا فیور کی۔ لاسا فیور گھروں میں موجود چوہوں سے پھیلتا ہے جو کھانے پینے کی اشیاء میں گھس کر انہیں آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم تک پہنچنے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کیسی کیسی جگہوں سے گزر کر آتی ہیں؟ شاید آپ کو اس بات کا کچھ حد تک اندازہ ہو، اس لیے آپ کھانا بنانے سے پہلے سبزیوں کو اچھی طرح دھوتے ہیں۔ باقی کئی بیماریوں کی طرح یہ بھی مغربی افریقہ سے آئی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا شخص کو دوسروں سے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے کسی دوسرے انسان تک یہ خطرناک بیماری نہ پہنچ سکے۔ اس وائرس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں مبتلا انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے، لیکن یہ وائرس آہستہ آہستہ انسانی جسم کے اندرونی اعضاء جیسے کہ پھیپھڑے، گردے اور دل وغیرہ پر حملہ کر کے انہیں ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں تیز بخار، تھکاوٹ، جسم کا ٹوٹنا، مسلز میں تکلیف، سینے میں جلن اور اسی طرح کی بے شمار علامات انسان کے جسم کو ختم کر دیتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس بیماری میں مبتلا مریضوں میں سے کچھ تو اپنی سننے کی استطاعت تک کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ محض 14 دن کے اندر ہی اس بیماری کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ واقعی حیران کر دینے والی بات ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق مستقبل قریب میں اسی سے ملتا جلتا ایک وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے جو انسانیت کے لیے سنگین خطرے سے کم نہیں۔ معزز دوستو، کیا آپ نے کبھی کولیرا وائرس کا نام سنا ہے؟ کولیرا نامی بیماری جدید دور کی پیداوار ہے۔ اس بیماری کو عرف عام میں ہیضہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ دراصل کولیرا نامی یہ بیماری جراثیم شدہ کھانے اور گندے پانی کی وجہ سے پھیلتی ہے، جنہیں ہم صاف ستھرائی کا خیال کیے بغیر کھا پی لیتے ہیں۔ یہ کھانا اور پانی ویبریو کولیرا نامی بیکٹیریا سے آلودہ ہوتا ہے۔ یہ بیماری آج بھی دنیا بھر کے ان علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے جو ابھی جدید دور میں خود کو ڈھالنے میں ناکام ہے۔ یہ وبا زیادہ تر ایسے گاؤں اور دیہاتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں صفائی کا خیال رکھے بغیر غریب طبقہ گندگیوں میں اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہے۔ جب کوئی انسان اس بیکٹیریا سے آلودہ کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو اس کے 12 سے 5 دنوں کے اندر ڈائریا، پیٹ میں درد اور تیز بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس بیکٹیریا کا اثر زیادہ تیز رہے تو انسان اور خاص طور پر بچوں کی چند گھنٹوں میں جان لے سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ہر سال اس وبا کے 1 لاکھ سے زائد کیس درج کیے جاتے ہیں، جن میں سے صرف کچھ کی قسمت اچھی ہوتی ہے جو اس بیماری سے لڑ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے کولیرا بیماری کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔
پاکستان میں بھی ایک کثیر تعداد بالخصوص بچے اس بیماری کی وجہ سے سالانہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ایبولا کی۔ یہ ایک نہایت مہلک وائرس ہے جو انسانوں اور جانوروں پر یکساں اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وائرس جانوروں جیسا کہ چمگادڑوں اور دیگر پرندوں سے انسانوں کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسانوں کی بات کریں تو یہ وائرس انسانوں میں خون یا جسم کے کسی بھی حصے کے تبادلے سے پھیلتا ہے۔ اس وائرس کا شکار ہوئے مریض کے زندہ بچنے کی امید محض 40 سے 50% ہی رہ جاتی ہے۔ 1976 میں اس وائرس نے ہولناک تباہی مچائی۔ اس کا سب سے پہلا مریض جنوبی افریقہ میں دیکھا گیا۔ اس کے بعد 2014 میں مغربی امریکہ میں بھی اس وائرس کی زد میں آ کر مرنے والے افراد کی تعداد 5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ اس وائرس سے بیمار ہونے والے مریض کو 21 دن تک کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے۔ اس بیماری کی علامات میں ڈائریا، بخار، سر درد، گلے کا درد کرنا اور مسلز میں تکلیف شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائرس الرجی، گردوں اور پھیپھڑوں کے فیل ہونے اور اندرونی اور بیرونی جسمانی اعضاء سے خون کے بہاؤ کا باعث بھی بنتا ہے۔ حیران کن طور پر اس بیماری کے علاج کے طریقے نہایت سادہ ہیں مگر کافی احتیاط کرنا پڑتی ہے کیونکہ اس بیماری سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو اب باری آتی ہے چکن گینیا کی۔ چکن گینیا مچھروں کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ اس خطرناک وبا کے اثرات سب سے پہلے 1952 میں جنوبی تنزانیہ میں دیکھے گئے تھے۔ یہ ایک خطرناک قسم کا وائرس ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ گینس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وبا فیمیل مچھروں کی وجہ سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے والی بیماری ہے۔ اس بیماری کے مچھر صبح صادق اور شام کے وقت انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ مچھر کے کاٹے جانے کے 1 ہفتے کے بعد ہی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں سر درد، مسلز میں تکلیف، ہڈیوں میں سوجن اور جلد پر خطرناک طریقے سے الرجی وغیرہ شامل ہیں۔ اب تک چکن گینیا وبا سے مرنے والے افراد کی تعداد کافی کم ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ وبا زیادہ جان لیوا نہیں ہے۔ اس وبا نے 1952 سے 1960 تک کم و بیش 3 لاکھ انسانوں کی جان لی تھی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو ان خطرناک اور موذی وباؤں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔